وہ جو ہے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پاک کلام میں سے ہماری آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب 3 باب 1 سے 8 اور 13 سے 15 آیات مقدسہ۔ اس وقت موسیٰ مدیان کے کاہن اپنے سسر یترو کے غلے چراتا تھا، تو اس نے غلے کو بیابان کی پرلی طرف ہانکا یہاں تک کہ وہ خدا کے پہاڑ خوریب کے نزدیک آیا۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی کے بیچ سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک جھاڑی آگ سے روشن ہے اور وہ جل نہیں جاتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں نزدیک جاتا ہوں اور اس بڑے منظر کو دیکھتا ہوں کہ یہ جھاڑی جل کیوں نہیں جاتی۔ اور خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو نزدیک آیا، تو خدا نے اسے جھاڑی کے بیچ سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، یہاں نزدیک مت آ، اپنے پاؤں سے جوتی اتار، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس زمین ہے۔ اور اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا اور ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرا۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی جو مصر میں ہیں مذلت دیکھی، اور ان کی فریاد جو عاملوں کی سختی کے سبب سے ہے سنی۔ اور چونکہ میں نے ان کے دکھوں کو معلوم کیا، میں اترا ہوں کہ انہیں مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس سرزمین سے نکال کر اچھے وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچاؤں۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، دیکھ، جب میں بنی اسرائیل کے پاس پہنچوں اور ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھ سے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان سے کیا کہوں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں ہوں جو ہوں۔ اور اس نے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ وہ جو ہے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور خدا نے موسیٰ سے دوسری دفعہ کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا اور ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میرا یہی نام ہمیشہ تک ہے، اور نسل سے نسل تک یہی میرا ذکر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 103 جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ تیری تمام بدیوں کو معاف کرتا ہے، وہ تیری تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری زندگی کو ہلاکت سے چھڑاتا ہے اور شفقت اور رحمت کا تاج تجھ پر رکھتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند عدالت کا کام کرتا ہے،
اور تمام مظلوموں کے لیے انصاف کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ کو اور اپنے کام بنی اسرائیل کو دکھائے ہیں۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کے رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ہے۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ سب ماجرے جو موسیٰ کے وقت اس قوم پر بیابان میں واقع ہوئے لکھے گئے کہ ہمارے واسطے نمونہ ہوں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام، اس کا 10واں باب، 1 سے 6 اور 10 سے 12 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے ناواقف رہو کہ ہمارے باپ دادا سب بادل کے نیچے تھے اور سب سمندر میں سے ہو کر نکل گئے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ پایا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی شرب پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ لیکن ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ رہا، چنانچہ وہ بیابان میں انبار ہو گئے۔ یہ ماجرے ہمارے واسطے نمونہ ہوئے، تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ تم مت کڑکڑاؤ، ان میں سے کئی ایک کڑکڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ سب ماجرے ان پر واقع ہوئے، نمونہ ہوئے، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھے گئے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے، ایسا نہ ہو کہ گر پڑے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب، پہلی آیت سے 9ویں آیت۔ اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر بعض حاضر تھے جنہوں نے یسوع کو ان جلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا، اور یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جلیلی باقی سب جلیلیوں سے گناہ گار تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہوا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ یا وہ 18 جن پر سلوام کا برج گرا اور دب مرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ اور اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی پاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ تب اس نے کرام سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں آ کر انجیر کے اس درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ پر اس نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، اس سال اور بھی اسے رہنے دے کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، شاید کہ آئندہ سال پھلے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔